اور میں کہتا ہوں کہ عورت کی پسندیدہ عادات میں سے ایک عادت ایثار ہے، قربانی ہے۔ جب نکاح ہوتا ہے، زوجین اس بندھن میں بندھتے ہیں، تو اب دونوں میں سے کسی ایک نے اپنا گھر چھوڑنا ہوتا ہے دوسرے کے لیے۔ یا مرد اپنا گھر چھوڑ کے بیوی کے ساتھ چلا جائے، یا بیوی اپنا گھر چھوڑ کر کے شوہر کے ساتھ چلی جائے۔ تو یہ قربانی خاتون دیتی ہے، اور گھر کے ساتھ جو تعلق، جو جذباتی ربط خاتون کا ہوتا ہے، وہ مرد کا اپنے گھر کے ساتھ نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ شوہر کے لیے، اپنے خامند کے لیے یہ قربانی دیتی ہے اور بطیب خاطر دیتی ہے۔ اس کے دل پر ایک بوجھ تو ضرور ہوتا ہے کہ میں وطن مالوف چھوڑ رہی ہوں، ماں باپ کا گھر چھوڑ رہی ہوں، میکے دیس چھوڑ رہی ہوں، لیکن وہ چھوڑتی ہے۔ یہ ایثار کا جذبہ اگر شوہر اس پہ نظر رکھے اور اس پہ نگاہ رکھے کہ اس نے میرے لیے سب کچھ چھوڑا ہے، تو اس کی بہت ساری چیزیں برداشت کرنے کی سکت پیدا ہوگی، اور اس دواجی زندگی میں خوبصورتیاں پیدا ہوں گی اور جمال پیدا ہوگا۔ تو یہ ایک ایسی جامع بات ہے جو شوہروں کو بتا کر کے حضور نے ان کو اچھی اس دواجی زندگی کی بنیاد رکھنے کی تلقین کی، اور یہ بھی ارشاد کر دیا کہ اگر تم 100% چاہو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنا تو یہ نہیں ہو سکے گا۔ فرمایا عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اس کو بالکل سیدھا کرنا چاہو گے تو ٹوٹ جائے گی، اور اگر یوں ہی پڑا رہنے دو گے تو ٹیڑھی کی ٹیڑھی رہے گی۔ تو ساری زندگی مرد کے ہاتھ میں عورت کی تربیت کا جوہر ہے، تو ساری زندگی اس کو جو ہے وہ اسے کچھ نہ کچھ کہنا ہی پڑتا ہے، لیکن اس کی نزاکت کا، اس کی طبع کی لطافت کا اس کو خیال رکھنا پڑتا ہے۔ حضرت انجشہ رضی اللہ تعالی عنہ سواریوں کو ہانک رہے تھے اور خواتین ان کے اوپر بیٹھی تھی، تو انہوں نے ذرا تیز ہانک دیا۔ تو جب سواریاں تیز چلنے لگی تو حضور نے آواز دے کے کہا، انجشہ ذرا سواریوں کو آہستہ کرو، نازک آبگینے ہیں، کہیں ٹوٹ نہ جائیں۔ تو یہ وہ تعلیمات ہیں ہمارے دین نے ہمیں دی۔ عورت کی لطافتیں، اس کی طبیعت اور مزاج کی خوبصورتی، اور اس کی ادائیں، اس کی عشوہ و ناز، یہ عورت کا جمال، عورت کا حسن ہے۔ اس حسن کو کبھی برباد نہیں ہونا چاہیے، اور یہ مرد کے ہاتھ میں جوہر ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی ان نزاکتوں کو برباد کر کے اس کی خوبصورتی زائل کر دے۔ اس کی خوبصورتی اس میں ہے، اور مرد کو یہ اچھا لگے گا اگر یہ چیزیں قائم رہیں۔ تو میرے اور آپ کے آقا مولا نے اس دواجی زندگی کی خوبصورت بنیاد رکھی۔ بیوی کو ایک جملہ ارشاد کر کے شوہر کے حقوق بیان کیے کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ روا ہوتا تو میں شوہر کے لیے سجدے کی اجازت اور حکم مرحمت کرتا، اور اسے کہا کہ اگر اس کی تمہیں بہت ساری عادتیں ناپسند بھی ہوں تو ایک عادت تو ایسی ہوگی جو تمہیں پسند ہوگی۔ تو یہ وہ اس دواجی ربط ہے، جو رشتہ ہے، جو ایک خوبصورت اس دواجی زندگی کی بنیاد ہے۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ اس موضوع پہ تفصیل سے کچھ کہوں، لیکن ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، میاں بیوی کا باہمی ارتباط اور ان کا باہمی محبت کا ربط اور قلبی، ذہنی، فکری موافقت ایک اچھی اولاد کی ضمانت ہے۔ جب زوجین کے مابین فکری ہم آہنگی نہیں ہوگی، قلبی موافقت نہیں ہوگی، الجھاؤ پیدا ہو جائے گا۔ دنیا کے کسی ماہر سے پوچھ لیں کہ کبھی اولاد کی وہ تربیت نہیں ہو سکتی، اولاد خراب ہو جائے گی۔ تو اگر طبیعت میں کوئی اختلاف بھی ہو تو اس کو اولاد سے پوشیدہ رکھنا چاہیے، اور تاکہ جو ہے وہ ایک سالے نسل کی نشأت اور نہضت ہو سکے۔ آج اس موقع پر ولیمے کے لمحے ہیں، تو میں اس نوبیاہتا جوڑے کے لیے اور ان دو خاندانوں کے لیے اور تقریب میں موجود سب لوگوں کے لیے دعا گو ہوں۔ اللہ ہم سب کو اس دواجی زندگیوں کا جمال عطا فرمائے، اور عزیزم اویس کو، ان کی اہلیہ محترمہ کو، ان دونوں کے خاندانوں کو اللہ اپنی خاص امان میں رکھے۔ اللہ ان کے دلوں میں موافقت، موانست، الفت، محبت اور رافت کے جذبے فروغ پذیر فرمائے۔ ہر طرح کی ناچاکی، نا اتفاقی، حتیٰ کہ غلط فہمی سے بھی انہیں محفوظ فرمائے۔ دونوں خاندانوں کی آنکھوں کو ٹھنڈک، دلوں کو قرار اور روحوں کو تسکین پہنچائے۔
اور ان کے مابین پہلے سے موجود دو خاندانوں کے درمیان جو محبت ہے، یہ نکاح اس کے ازدیاد کا سبب اور ذریعہ بنے۔ جتنے لوگ آپ تشریف لائے، اللہ سب کو خیر دے، سب کو برکتیں دے۔ ہمارے بیٹوں ہماری بیٹیوں کے لیے اللہ صالح نیک رشتے نصیب فرمائے، جس سے ہمارے دلوں کو ٹھنڈک پہنچے، ہماری آنکھوں کو تسکین پہنچے۔ خوشی اور مسرت کے موقع پر میں ان دونوں خاندانوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اس شعر کے ساتھ اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں۔ مسرت شادمانی کے حسین لمحے مبارک ہوں، خدا آباد رکھے تا ابد حاصل رہیں خوشیاں۔ جی مجھے کچھ اور کہنے کے لیے منتظمین کی طرف سے عزیزم اویس بھائی کے والد بزرگوار کی طرف سے فرمایا گیا ہے، تو ویسے یہ میرا مزاج نہیں ہے لمبا خطاب کرنے کا، بالخصوص ایسی تقریبات میں۔ ہماری فقہ کا مسئلہ ہے کہ وَطَعَامٌ تَتُوقُ إِلَيْهِ النَّفْسُ، ایسا کھانا جس کی طرف طبیعت کا میلان ہو، اس کی موجودگی کے اندر اگر نماز جماعت کے ساتھ کھڑی ہو تو وہ جماعت ساقط ہو جاتی ہے۔ آپ پہلے کھانا کھائیں اور پھر اس کے بعد جا کے نماز پڑھ لیں، یعنی حضوری جماعت بھی شریعت ساقط کر دیتی ہے ایسے کھانے کے وقت جس کی طرف طبیعت کا میلان ہو۔ تو جب جماعت بھی ساقط ہو جاتی ہے تو میری تقریر ساقط کیوں نہیں ہوگی؟ لیکن چونکہ ان کا حکم ہے، اس لیے میں چند لمحے کچھ اور اس عنوان سے گفتگو کر دیتا ہوں۔ جی اللہ آپ کو جزائے دے۔ کھانا بھی اس دوران میں لگ جائے گا اور انشاءاللہ ہماری گفتگو بھی میں تو اپنے حساب سے مکمل کر چکا، مزید زیادات کہہ لیجیے۔ اللہ آپ کو اپنی خاص رحمتوں اور کرم نوازیوں سے مالا مال فرمائے۔ اچھا، میں نے ابتدا میں ایک جملہ کہا کہ جو نکاح ہے اس کے جملہ مقاصد میں سے ایک مقصد عصمت کے جوہر کی حفاظت ہے، اور یہ بڑا بنیادی مقصد ہے نکاح کا۔ لہٰذا تقریب نکاح کا مرتب ہونا اور منظم ہونا اس طرح سے چاہیے کہ یہ تقاضا پورا ہو رہا ہو۔ چونکہ نکاح کا مقصد ہی یہ ہے تو پھر تقریب نکاح ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ جس سے یہ تقاضا منہدم ہو جائے۔ آج کل ہماری شادیاں، ہمارے بیاہ اور ہماری تقریبات جس طرح بے حیائی، حیا باختگی اور بے شرمی کا مرقع بن گئی ہیں، اور اس کو فیشن کا نام دے دیا جاتا ہے، یا خوشی کا موقع ہے تو کوئی حرج نہیں ہے یہ کہہ کر کے اس کی اجازت فراہم کر لی جاتی ہے، جبکہ یہ شادی کے بنیادی مقصد کے ہی برعکس چیز ہے، جبکہ شادی کا مقصد عصمت کے جوہر کی حفاظت ہے۔ تو یہ ایک بدبختی ہے جو شادیوں کے اندر در آئی ہے، اور جس کے نتیجے کے اندر ہماری ازدواجی زندگیوں سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ جس کام کا آغاز ہی شریعت بیضا کی مخالفت اور اقدار عالیہ کا ذبح کرنے کے بعد ہی جس کا آغاز ہوگا، تو اس میں برکات کبھی بھی پیدا نہیں ہو سکتی۔ بعد میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اتنی خوشیوں سے، اتنے چاؤ سے شادی کی، لیکن اس کی خوشیاں ہمیں نصیب نہیں ہو سکی۔ تو وہ اس لیے نہیں ہو پاتی کہ اس سے برکت کو ہم زائل کر دیتے ہیں اور برکت ختم کر بیٹھتے ہیں، اور اس کا سبب یہ ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ خوشی ہو یا غم کا مرحلہ، ہمیں کسی موقع پر بھی شریعت سے تجاوز کرنے کی سرے منہ بھی اجازت نہیں ہے۔